ہم اہلیان چنگی بانڈی پریس کلب کے ذمہ داران و معززین اور اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی مظلومیت اور موقف عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارے گاؤں چنگی بانڈی میں عرصہ دراز سے ایک متنازع عمارت کا باعث حالات کشیدہ ہیں اور امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے۔ عوام بے یقینی اور اضطراب کی کیفیت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آئے روز شر پسند عناصر کی جانب سے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہونے کو آتا ہے تو دوسرا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہم بارہا انتظامیہ کے پاس گئے، درخواستیں پیش کی اور التجا کی کہ خدارا ہمارے گاؤں پر رحم کرتے ہوئے ان مسائل کا مستقل اور پائیدار حل نکالا جائے، مگر بدقسمتی سے امن کی تمام کوششیں بارآور ثابت ہوئی۔ کہ مخالف نے ہمیشہ ان کی خلاف ورزی کی۔ ہم انتظامیہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہماری جانب سے کسی ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو ہم اس کے ازالے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کشیدہ صورتحال کے نتیجے میں گزشتہ سال ماہ رمضان المبارک میں ایک قیمتی انسان جان بھی گئی۔ اس سانحے کے باوجود محرم الحرام اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینوں میں شرپسند عناصر نے اشتعال انگیزی سے گریز نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ انتظامیہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کی۔ ہم نے ہر موقع پر افسران بالا کو بروقت آگاہ کیا اور تحریری درخواستیں دیں، کیونکہ ہم امن کے قیام اور قانونی راستے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس فریق مخالف مسلسل قانون شکنی کرتا رہا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ انہیں کسی کی پشت پناہی حاصل ہے، تاہم امر باعث تشویش ہے کہ وہ انتظامیہ کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کرتے آ رہے ہیں۔ حالیہ واقعے میں انتظامیہ نے ہمارے گاؤں کے افراد کو مذاکرات اور جرگہ کے نام پر بلایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ یہ امر نہایت افسوسناک ہے۔ جو لوگ امن کی خاطر جرگہ میں شریک ہوئے انہیں ہی مجرم بنا دیا گیا۔ مزید برآں برابری کا اصول بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے 7 افراد کو پابند سلاسل کیا گیا، جبکہ فریق مخالف کے صرف 3 افراد گرفتار کیے گئے۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس معاملے میں مکمل برابری کی جائے اور ان کے افراد کو بھی مساوی طور پر گرفتار کیا جائے۔ ہمیں مزید گرفتاریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے ہم اہلیان چنگی بانڈی خود پریس کلب آئے ہیں تاکہ ذلی انتظامیہ کو ہمیں گرفتار کرنے میں زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جہاں بیچنا ہے بیچ دیں، جو دفعہ لگانی ہے لگا دیں۔ کوئی اور قانونی حربہ استعمال کرنا ہے تو کر لیں، مگر خدارا ہمارے گاؤں میں امن قائم کریں اور اس تنازع کا مستقل حل نکالیں۔ عمارت کو مسمار کیا جائے تاکہ مزید بدامنی اور خون ریزی کا راستہ روکا جا سکے۔ ہمارے بزرگ اور ضعیف العمر افراد کو گزشتہ 4 دنوں سے بلا جواز اور غیر قانونی طور پر تھانے میں بٹھایا گیا ہے، جو نہایت قابل مذمت عمل ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انصاف اور برابری کے تقاضے پورے کیے جائیں، مگر فریق مخالف کے افراد کو بھی اس نوعیت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے تاکہ توازن قائم ہو اور کشیدگی کم ہو سکے۔ اگر جرگے اور مذاکرات کے نام پر بلا کر اس نوعیت کا سلوک کیا جائے تو آئندہ کون شخص امن کی خاطر مذاکرات میں شرکت کرے گا؟ ہم ایک بار پھر ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری، منصفانہ اور پائیدار اقدامات کیے جائیں تاکہ ہمارے گاؤں میں دیر پا امن اور عوام سکون کا سانس لے سکے۔ گرائیوں یہ جڑی میں چنگی بانڈی مین مقصد دا جڑا اصل جڑ ہے وہ عمارت ہے، جس انتظامیہ نے پہلے بھی سیل کیتا ہے، بعداں دوبارہ انہوں نے اس واقعے تو بعد اساں کھول دیتا گیا ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نیا فساد یا نیا ڈرامہ کھڑا کیتا جلدا ہے، جس کا مین ازالہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس عمارت تا انتظامیہ دے سامنے اساں سارے انہاں دی اپیل ہے کہ اس میں اسی طرح سیل کیتا جلے جس طرح پہلے انتظامیہ نے اساں سیل کیتا ہے، اور مزید اگر کسی ہور آدمیاں دی ضرورت ہے تو سارا گراں اکٹھا ہوا ہے
اور جس طرح اگر اس طرح عمل ہو سکتا ہے تو یہ اصل برا گرفتاری دینے واسطے بھی تیار نے لوگ نے ٹھیک ہے اور اس تو پہلے بھی دیکھ کے کدے بھی کوئی فتنہ فساد ہوا انہیں طرفوں ہوا ہے اسی امن کرتے رہے ہیں انتظامیہ نال بھی ہر وقت اصل مذاکرات ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی امن کی خاطر سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن اج بھی تسی دیکھ کے کہ اتنے ہی نہیں جس علاقے میں شیعہ نے دیکھ کے اتنے کہ پہ ہوتا ہے اصل تو رات بار جتنے گراموں میں شیعہ نہیں اتنے امن ہے اج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو اس کا پورے دیکھ 12 آدمی ایک دفعہ انہوں نے قتل کیتے ہر جائے اس طرح کراچی بھی دیکھ کے گلگت کردو روڈ بند ہوئے ہیں یہ بین الاقوامی لیول سے دیکھ کے اسی تو اپنی بستی کا رونا رونے پہ جتنا قتل جھگڑا سارا اس عمارت کی وجہ ہے عمارت آج بند ہو جو کسی نہ کسی کوئی آخنے کی ضرورت ہے نہ کوئی مسئلے کی ضرورت ہے صرف یہ بلڈنگ بند ہو گئی تو سارا امن ہو گیا جی سارے اہلیانی علاقہ نے ساڑے نال ماشاءاللہ یہ غلام چچا ہونی نے اچھا میرا نام نزاکت خان ہے تے میرے نال غلام چچا ہونی بیٹھے نے ماسٹر اشرف صاحب قاری عبد القیوم صاحب ملک اقسم صاحب یونس چچا پھر اگے نواجس بھائی نے تے اپنا حاجی فاروق صاحب پورا گراں اساں نال ہے جتنے حضرات